السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 4 کی اردو، اس کا ہم نے ٹاپک نعت جو ہے وہ ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ ایکسرسائز کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے اس کے اہم الفاظ ان کو دیکھیں گے۔ رحمت، 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 عظمتوں، 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 واقف، 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 ثنا، 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 عالم، 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 ساعتیں، 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 وسعتیں، 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 سموئے، سموئے، سموئے۔ یہ اہم الفاظ تھے، ان کے جو ہے میننگز میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ پہلا جو ہمارا اہم لفظ ہے رحمت، اس کا رحمت کا مطلب ہے مہربانی کی نظر۔ عظمت و شان، واقف، واقف مطلب عیاں ہونا، ان سے واقف ہو جانا، جان لینا، ثنا تعریف، عالم یہ جہان جو زمانہ ہے، دنیا اس کو کہا گیا ہے۔ ساعتیں، ساعتیں ہیں گھڑیاں، مطلب وسعتیں پھیلاؤ۔ سموئے، سموئے مطلب سمو جانا، جیسے کس چیز میں کہ ایسے الفاظ نہیں انسان کے پاس جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ سمو جائے۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہم نے نعت پڑھی ہے پیارے بچوں، اس کا جو حاصل مطالعہ ہے، اس کا جو مطلب ہے، شاید کیا کہنا چاہتا تھا وہ جو ہے وہ یلو خانے میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے کوئی انسان واقف ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لکھنے والا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے جذبات کو نعت میں پیش کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کہ اس میں کہا گیا ہے کہ شاعر اس میں کہتا ہے کہ ابھی تک وہ الفاظ انسان کو ملے ہی نہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے ہم بیان کر سکیں۔ وہ حضور کی محبت میں جو ہے وہ نعت تو کہتا ہے، اپنے جذبے کا اظہار تو کرتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اس میں بھی شاید وہ اپنے جو جتنے اس کے جذبے ہیں وہ ان کو شاید نہیں لکھ سکتا، کہ جتنی وہ محبت کرتا ہے وہ محبت وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ الفاظ موجود نہیں ہے اس دنیا میں کہ جو ان کی جو ہے شان بیان کر سکے۔ اس کے بعد ہم نے نعت کی جو ہے مشق وہ کرنی ہے۔ پہلا سوال ہے اللہ کے آخری نبی کون ہیں؟ دوسرا سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے؟ تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کی نظر انسان کو کیا دے دیتی ہے؟ اس کے بعد اگلا ہے سوال ہمارا، کیا اب تک کوئی شاعر نعت کا حق ادا کر سکا ہے؟ تو اس کے آپ نے جواب لکھنے ہیں۔ یہ سوالات کے جوابات تھے کہ اللہ کے آخری نبی کون ہیں؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے جی نہیں۔ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نظر انسان کو کیا دے دیتی ہے؟ اس کا جواب ہے جو ہے کہ اس سے انسان کو دونوں جہانوں میں عزت ملتی ہے۔ آگے ہے کیا اب تک کوئی شاعر نعت کا حق ادا کر سکا ہے؟ اب تک کوئی شاعر نعت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ اس کا جو ہے وہ سوالات کے جوابات تھے۔ اس کے بعد ہے ایک جیسی آواز والے لفظ جو ہیں الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ دو ہم آواز الفاظ دیے گئے ہیں، نظم کو دیکھ کر باقی خانوں میں ان کے ہم آواز الفاظ دیکھیں، جیسے آخری اور روشنی۔ آگے ہم نے خود لکھنا ہے، یہ آگے ہم آواز الفاظ تھے جن کو ہم نے لکھا ہے جو تھا آخری، روشنی، رحمت، عزت، ستارے، ساعتیں، بی، نبی۔ اگلا جو ہمارا کام ہے وہ کہ دیے گئے لفظ جمع کی صورتیں ہیں، ان کے ساتھ خالی خانے میں واحد لکھیں۔ ایک مثال دے دی گئی ہے، جہانوں، جہان، وسعتیں، وسعت، عظمتوں، عظمت، نعمتیں، نعمتیں، نعمت، ساعتیں، ساعت، نعتیں، نعت۔ ان کو ہم نے ان کے ہم نے واحد لکھنے ہیں، جمع لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں نے وسعتیں، وسعت، عظمتوں، عظمت، اور نعمتیں، نعمت، ساعتیں، سات، اور نعتیں کا نعت لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر اگلا جو ہمارا 9 ہے وہاں پر آئیں۔ پیج نمبر 9 پہ پیارے بچے جملے بنانے ہیں آپ نے۔ پیارے، عزت، کوشش، سورج، ان کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں گھر میں۔ پیج نمبر 9 پر پیارے، عزت، کوشش، سورج، پیارے کا آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے تھے، یا ان کے نام بہت پیارے ہیں،
उनके काम बहुत प्यारे हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। इज़्ज़त का जुमला आप बना सकते हैं कि जिस पर हज़ूर पाक की करम हो जाए या नज़र रहमत हो जाए, उसको दोनों जहानों में इज़्ज़त मिलती है। उसके बावजूद ये भी हो सकता है कि हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमें दूसरों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। सूरज, तमाम जानदारों के लिए सूरज की रोशनी बहुत अहम है। ये जुमले आपने खुद बनाने हैं पेज नंबर 9 पर। उसके बाद सरगर्मी है। जिस नज़म में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ये नज़म नात है, इसे ज़बानी याद करें और क्लासरूम में या असम्बली में सुनाएं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये नज़म जो मैंने आगे पेज नंबर 7 पर है उसको आप याद करेंगे और अपने शीशे पे सामने खड़े होकर आप खुद को सुनाएंगे। क्लासरूम में पसंद की कोई और नात पर भी सुनाएं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी पसंद की कोई दूसरी नात भी याद करके किसी को सुना सकते हैं या ख़ुद भी अपने आप को सुना सकते हैं। उसके बाद आपने जो है जो नात का जो तलफ़्फ़ुज़ है उसको सही तरह से अदा करना है। ये जो कुछ लफ्ज़ हैं इनके तलफ़्फ़ुज़ पे सही ध्यान दें। नज़र रहमत, आलम, साअतें, वुसअतें, ठीक है, इनको सही अदा करना है। नज़र रहमत दो लफ्ज़ों नज़र और रहमत का मजमूआ है। लफ्ज़ों के मजमूओं को मरकब कहते हैं। से नज़र रहमत का मतलब है रहमत की नज़र। इसी तरह के चंद और मरकब जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो मरकब अल्फाज हैं वो मैं लिखे हैं, जैसे दिलो जहाँ, अर्ज़ो समा, शम्स व कमर, मुहताज व दाता। ये सारे जो है जो मतलब दो लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बन जाए उसको हम मरकब अल्फाज कहते हैं। आपने खुशख़ात लिखनी है। चाँद सूरज, सितारे गुलाम आपके, साअतें आपकी, वुसअतें आपकी, ठीक है। ये आपने इमला जो है इसको ये एक शेर है इसको लिखना है। इसके जो जितने भी अल्फाज है इसमें इनको याद करना है। जो दूसरा शेर है इसको आपने खुशख़त करके लिखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब जहानों को दी रोशनी। ये एक जो मिसरा है इसको आपने खुशख़त करके लिखना है पूरे पेज पर, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।